صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں اپنے اور تیرے درمیان اس کتاب کو حجت بناتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں۔ تو لہذا بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وبائی امراض قحط سالی کے لیے بخاری شریف کا ختم جو ہے وہ تریاق ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے 120 دفعہ بخاری شریف کا ختم کیا اور مختلف مقاصد کے لیے میں نے اس کو پڑھ کر کے تجربہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ میری ہر مراد کو پورا فرمایا۔ تو ایک تو آپ کو اس لیے دعوت دی گئی کہ تاکہ آپ اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں، اور اس بابرکت مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا آپ کو اس لیے دعوت دی جاتی ہے کہ خصوصاً قریب زمانے سے ہمارے مدارس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا، بہت باتیں کہ جی یہ دہشت گردی سکھاتے ہیں، دہشت گردی کا مراکز ہے، یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ایک دفعہ بش نے بیان دیا تھا کہ یہ مدارس جو ہیں علیاذ باللہ یہ گندے تالاب ہیں، ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے۔ اور مشنری سکولوں کے اندر جو عیسائی مشنری سکول ہیں جہاں پر آپ اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں کہ تاکہ انگلش سیکھیں، انگلش میں ماہر ہوں، تو وہ ماسٹر استاد اپنے لڑکوں سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہماری بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ انجینئر آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ سڑکیں بناتا ہے، پل بناتا ہے۔ مولوی کیا کرتا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں۔ تو ان کو ذہن بناتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بھئی مدرسے جو ہے وہ دہشت گردی کی جگہ ہیں، یہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے اس لیے کہ آپ آ کر کے مدرسوں کا ماحول دیکھیں۔ بہت مدرسوں کے معاونین یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو تو پتہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، آپ کو اس لیے دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی ان مدارس کے اندر قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جاتا ہے، ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ یہاں پر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس ختم بخاری کے اوپر آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ بہرحال جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے اس کے ساتھ انعامات ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جس زمانے میں انہوں نے بخاری لکھی، بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا جو ہے وہ کس ملک کا حصہ تھا، کس ملک کا شہر تھا مجھے معلوم نہیں، شاید اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ آج کل بخارا جو ہے یہ ازبکستان شہر جو ملک ہے اس کا یہ شہر ہے، ازبکستان کے شہر بخارا کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ سن 194 کے اندر منا دوسری صدی ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے۔ پورا ان کا نام نسب نامہ یوں ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ یہ بردزبہ جو ہے یہ مجوسی تھے، آگ پرست تھے۔ ان کا جو بیٹا تھا مغیرہ وہ مسلمان ہوا۔ یمان بخارا جو جوفی بخارا کا جو ایک امیر تھا اس کے ہاتھ پر، اس کی طرف نسبت کر کے ان کو جوفی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کی روایت تھا کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا اسی کی طرف نسبت ہوتی۔ اگر کسی قریشی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تو اس کو قریشی کہا جاتا، حالانکہ قریشی نہیں ہوتا تھا۔ تو امام بخاری کے ساتھ جو جوفی کا لقب لگتا ہے ساتھ، یہ بھی اس لیے کہ ان کا جو پردادا جھردادا تھا وہ یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابراہیم کے حالات بھی معلوم نہیں ہیں اور مغیرہ کے حالات بھی ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ امام بخاری کا جو والد ہے اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ابو حفص کبیر جو حنفی ہیں ان کے ساتھ بڑا پیار و محبت تھا۔ ابو حفص کبیر نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے
آپ کے ساتھ ایک عورت ہے جو رو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد رو لینا۔ میں نے ہر ایک سے اس کی تعبیر پوچھی، کسی نے مجھے تعبیر نہیں بتائی۔ تو امام بخاری کے جو والد تھے اسماعیل، انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، سنت ہے، وہ آپ کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ تو مانا بہت بڑے عالم تھے۔ ابو حفص کبیر کہتے ہیں کہ اسماعیل کی جب وفات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ الحمدللہ میرے گھر کے اندر میرے پاس ایک بھی درہم حرام کا یا مشتبہ مال میں سے نہیں ہے۔ تو ابو حفص کبیر کہتے ہیں کہ اس وقت سے میرے دل میں امام بخاری کے والد اسماعیل کی بڑی اہمیت میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ کیسا شخص ہے۔ امام بخاری ابھی تک 3 سال کے تھے کہ والد وفات پا گیا۔ 3 سال کے تھے، والد وفات، یتیمی کی حالت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کبھی یتیموں سے بھی بڑا کام رکھتا۔ اور 5 سال کے تھے، بینائی ختم ہوگی، نابین ہو گئے۔ اماں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی۔ تو دوستو، والدین سے دعا نہ کرو بلکہ ان کے دعائیں دو۔ اتنی خدمت کرو کہ والدین تمہارے لیے دعائیں دیں۔ والدین کی دعا جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ امام بخاری کا آج کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، تمام محدثین کا سردار۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ والدہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو ان کی والدہ ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما۔ تو خواب میں حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ السلام ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ قدرت اللہ بصر ابن کا بکثرت دعائے، تیری زیادہ دعاؤں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا۔ تو صبح جب جاگے تو بینا تھے، دیکھنے والے تھے، بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مرتبے اور شان والے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً 15-16 سال کی عمر ہوگی، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بھائی احمد کے ساتھ حجاز مقدس گئے۔ حج اللہ کی ذات پاک نصیب فرمایا۔ حج کرنے کے بعد والدہ بھی واپس آ گئی، بھائی بھی واپس آ گئے، خود وہاں پر رہے۔ مورخین تاریخ انداز کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مکہ مکرمہ کے اندر 2 سال گزارے، وہاں پر جتنے محدثین تھے سب سے حدیثیں لی۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا جو پہلا امام بخاری کا استاد ہے وہ علامہ حمیدی ہے۔ تو علامہ حمیدی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے، تو سب سے پہلے امام حمیدی سے امام بخاری نے حدیثیں لی۔ 4 سال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہے، وہاں پر جتنے محدثین تھے سب سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ مصر، شام، جزیرہ 2 مرتبہ گئے، بصرے کے اندر 4 مرتبہ گئے، لیکن کوفے کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا احصی کم دخل، میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفے میں پتہ نہیں کتنی بار مجھے جانا پڑا۔ میرے استاد حضرت شیخ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا زور دے کر کے فرماتے تھے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ لا احصی کم دخل، تو کوفہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفے میں کتنی بار میں داخل ہوا، کتنی بار مجھے حدیث لینے کے لیے جانا پڑا۔ معلوم ہوا کہ کوفہ اس زمانے میں علم حدیث کا مرکز تھا۔ ہمارے کچھ مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں جی کوفہ جو ہے وہ فتنوں کا گھر تھا، وہاں پر جو ہے وہ صرف قیاس اور رائے پر عمل ہوتا تھا، حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا احصی کم دخلت کوفہ، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں کوفے میں کتنی بار مجھے جانا ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا علی مرتضیٰ نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو وہاں کی مسجد میں جب آئے تو 400 دواتیں رکھی ہوئی تھی جو محدثین حدیثیں لکھ رہے تھے اپنا ساتھ لگا۔ تو اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا لَقَدْ تَرَكَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ سورج کوفہ، فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو کوفے کا چراغ بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، منا کوفہ جو ہے وہ علم کا مرکز ہو چکا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے لینے میں کتنی بڑی احتیاط کی۔ بعض اساتذہ سے سنا ہے میں نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک محدث حدیث بیان کرتے ہیں، وہاں پر حدیث لینے کے لیے جب گئے تو اس نے خالی خرجین آگے کر کے گھوڑے کو پکڑ رہے تھے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے پاس آ جائے، یہ گھاس سے دانے سے خالی ہے،
تو امام بخاری کا احتیاط فرمایا کہ جب تم جانوروں سے ٹھگی کر سکتا ہے تو مجھ سے بھی ٹھگی کرے گا، حدیث نہیں تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ دریا کا سفر تھا، امام بخاری کے ساتھ 1000 دینار تھا جو اس وقت کی کرنسی تھی۔ ایک ٹھگ بھی اس میں سوار تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس 1000 دینار ہے۔ اس کو ہتھیانے کے لیے اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میرا 1000 دینار چوری ہو گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں واویلا کروں گا، تلاشی چھینی جائے گی، تو تلاشی میں ان سے سب کچھ کو اس کو پتا تھا کہ تیلی اس رنگ کی ہے، سب کچھ کی ہے، تو یہ 1000 دینار مجھے۔ جب یہ اس نے اعلان کیا تو امام بخاری نے اٹکل سے وہی جو 1000 دینار کی تھیلی تھی دریا میں ڈالا، تلاشی بھی کی تو کچھ نہیں نکلا۔ جب کشتی سے اترے تو اس ٹھگ نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو 1000 دینار تھا، وہ کہاں کیا؟ تو امام بخاری نے کہا کہ دیکھو میں نے کتنی بڑی محنت کر کے ایک ساکھ میں نے بنائی ہے، اعتماد بنایا ہے، لوگ مجھ سے حدیثیں لے رہے ہیں اور میں لوگوں کو حدیثیں پڑھاتا ہوں۔ اگر میری ٹھگی یا چوری میری ظاہر ہو جاتی تو میری ساکھ ختم ہو جاتی، اعتماد ختم ہو جاتا، اس لیے 1000 دینار کو گم کر دیا، اپنی ساکھ کو خراب نہیں ہونے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کیوں تصنیف کی، کیوں لکھی؟ علماء نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اظہار فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو صحیح حدیثوں کو اکٹھے کرے، جمع کرے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ میں نے صحیح حدیثوں کو اکٹھے کرنا ہے، تو اس نے یہ بخاری شریف لکھی۔ بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے اور میں پکھا جھل رہا ہوں، تو خواب والوں سے تعبیر دینے والوں سے تعبیر اس کی پوچھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حدیث رسول اللہ لکھیں گے، صحیح حدیثوں کو جمع کریں گے، تو امام بخاری نے یہ بخاری جو ہے وہ لکھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بخاری شریف کی حدیثوں کے لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں، جتنا مولانا فرما رہے تھے، اس کی تکرار کے ساتھ حدیثیں جو ہیں وہ 9200 اس کی کل روایات ہیں، اس کے 1128 صفحے ہیں۔ تو اور اس احتیاط سے اس کتاب کو لکھا کہ ہر حدیث پر جب بھی حدیث لکھتے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، اگر دل مطمئن ہو جاتا تو پھر اس کتاب کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ علماء نے بہت بڑی محنتیں کی ہیں، بہت بڑی کوششیں کی ہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوتی ہے، ایک بزرگ نے دیکھا کہ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے اصحاب کے کھڑے ہیں، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں یہاں تشریف فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری آج آ رہا ہے۔ تو واقعی وہی وقت تھا جس وقت خواب دیکھا گیا، تو امام بخاری کی وفات کا وقت بھی وہی تھا۔ تو میں نے جس طریقے پر ابتدا میں عرض کیا کہ جو شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے پھر اللہ کے بھی اس پر بڑے انعام ہوتے ہیں۔ موضوع کے مناسبت سے بات کہہ دوں، ایک تو امام بخاری ہیں، دوسرا شاہ بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، اس نے دین کا بڑا کام کیا، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ترکی کے ایک عالم تھے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ عطا اللہ بخاری کون ہے، انہوں نے بھی اس انداز کا خواب دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت شاہ بخاری عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ پاکستان سے ایک شخص آ رہا ہے جس کا نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ اس کی جان پہچان جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ نہیں تھی۔ پرانے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے خدام الدین کا کبھی مطالعہ کیا ہوگا تو سلطان فونڈری لاہور کی مشہور تھی، یہ بڑے بڑے انجن بناتے تھے، ٹیوبویل کے انجن بناتے تھے، خدام الدین میں اس کے بڑے اشتہار آتے تھے۔ اس کا جو مالک تھا اس کا نام تھا مولوی محمد اکرم، اس کے ساتھ اس کی جان پہچان تھی۔ تو مولوی محمد اکرم کے پاس اس نے خط لکھا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، یہ عطا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں عطا اللہ شاہ بخاری ہیں جو بہت بڑے دین کا کام کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے موت کا بھی وقت وہی تھا جو اس شخص نے ترکی کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے پھر اللہ کی ذات پاک اس پر بڑے انعامات ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا خواب دیکھا گیا، اور پھر ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی نہیں،
باقاعدہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا. امام بخاری کی قبر سے جو اللہ کے دین کی خاطر، پیغمبر کی حدیث کی خاطر اتنی بڑی محنت، اللہ نے اس کو انعام دیا کہ ان کی قبر سے باقاعدہ لوگوں کو جنت، جو اندر جنت کی خوشبو، وہ باہر بھی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے مقام والے ہیں. بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کو کعبۃ اللہ کے اندر مکمل طور پر ایک عالم نے تلاوت کیا اور پڑھا. یا تو کعبۃ اللہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک رکعت کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا. دوسرے رکعت کے اندر چھوٹی سورت پڑھی. یا دوسرے نمبر پر کعبۃ اللہ کے اندر اگر کسی کتاب کو پڑھا گیا ہے تو وہ بخاری شریف ہے. 1040 ہجری کے اندر، میں نے 11ویں صدی ہجری کے اندر ایک عالم ہے جس کا نام ہے محمد علی مکی صدیقی. انہوں نے اس کتاب کو کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر کے تلاوت کیا اور پڑھا. کتنا ٹائم لگا خدا خوب جانتا ہے. تو اس کتاب کی اتنی بڑی شان ہے کہ دنیا کی کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا ہو. اللہ کی کتاب کے بعد یا اللہ کی کتاب کو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا ہے یا بخاری شریف کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا ہے، تو اتنی بڑی یہ شان والی جو ہے وہ کتاب ہے. تو دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی احتیاط کے ساتھ اس کتاب کو لکھا کہ ہر حدیث پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور ساتھ ساتھ استخارہ کرتے. جب دل مطمئن ہو جاتا تو اس کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کرتے. اس کی ٹوٹل حدیثیں جو ہیں وہ 9200. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 18,000 انہوں نے نوافل پڑھے. 18,000 انہوں نے نوافل پڑھے. اس احتیاط کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ جس نے کتاب کو لکھا تو اس کتاب کا کتنا بڑا شان ہے. یہ ہماری کچھ فنی کتابیں ہیں، باتیں ہیں جو شاید آپ نہ سمجھیں، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم ان فنی باتوں کو ذکر نہ کریں تو بخاری کا درس ادھورا رہ جاتا ہے. اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہر ایک عنوان کتاب کا ہوتا ہے، ایک باب کا ہوتا ہے. اساتذہ سمجھاتے ہیں طلباء کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری کتاب، آخری عنوان کون سا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ آخری کتاب جو ہے وہ کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ. یہ آخری کتاب ہے، آخری عنوان ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے رکھا ہے. پھر حضرت پر سوال ہوا کہ آخری اس کی کتاب جو ہے وہ تو ہے کتاب التوحید، رد علی الجہمیہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کا تتمہ ہے، یہ اس کی تکملہ ہے، وگرنہ آخری مناسبت اب ظاہر ہے کہ ابتدا کتاب کی وحی سے باب الوحی، آخر جو ہے اعتصام بالکتاب والسنہ. تو فنعمت البدایہ ونعمت النہایہ، کتاب کی ابتدا بھی بڑے بہترین انداز سے، اس کے انتہا بھی بڑے بہترین انداز سے. دوسرے شراحین یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے. علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ مناسبت ظاہر ہے کیونکہ سارا نچوڑ جو ہے وہ توحید ہے، اس لیے امام بخاری نے کتاب التوحید کو آخر میں رکھا. دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے توحید کا ایجابی پہلو، دوسرا سلبی پہلو. آپ شاید ایجابی اور سلبی پہلو کو نہ جانیں. ایجابی پہلو مطلب یہ ہے کہ جس میں اچھے عقائد والوں کا بیان. سلبی پہلو جس میں برے عقائد اور برے عقائد والوں کا بیان. باب الوحی کے بعد کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان میں اچھے عقیدوں کا بیان، اچھے عقیدے والوں کا بیان ہوا. کتاب التوحید کے اندر برے عقیدے والوں کا اور برے عقائد کا امام بخاری نے بیان کیا ہے. تو اس طرح دونوں کے درمیان مناسبت جو ہے وہ ہو گئی. تو مانا آخری جو کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. دوسرے شراحین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے. اس طریقے پر آپس کے اندر ان کی مناسبت ہو جاتی ہے. باقی رہی یہ بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بلکہ جتنے محدثین ہیں
ہر حدیث پر ایک باب قائم کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ دوسرے لفظوں میں اس کو سمجھو کہ عنوان باب، جس طرح اخبار والے ایک خبر کے اوپر سرخی لگاتے ہیں، آج کل لوگ ہیڈ لائن لگاتے ہیں، تو اس طریقے پر محدث جو ہوتا ہے وہ حدیث کے اوپر ایک سرخی لگاتا ہے۔ سارا محدث کا کمال جو ہے وہ سرخی لگانے پر ہوتا ہے، جو حدیث سے ایک نچوڑ سمجھ کر کے اوپر لگاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سباق الغایات، میرے استاد شیخ بنوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، سباق الغایات فی تراجم الابواب البخاری، فرمایا کہ سب سے زیادہ ماہر ابواب کے قائم کرنے کے اندر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور دوسرا نمبر امام نسائی کا ہے۔ باقی جتنے محدثین کی کتابیں ہیں ان کے ترجمۃ الباب بڑے آسان ہیں، بخاری کے سب سے مشکل ہیں۔ میرے دادا استاد حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا شخص آتا کہ جو بخاری نے اس حدیثوں پر جو ترجمے اور عنوان قائم کیے ہیں ان کو حل آ کر کے کرتا، ان کو واضح آ کر کے کرتا۔ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ جیسا کوئی شخص آتا۔ 1000 سال گزر گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو بخاری کے تراجم کو کما حق وہ حل کر سکے۔ علامہ ابن حجر نے جب فتح الباری شرح بخاری لکھی تو انہوں نے ایک تقریب منعقد کی جس میں بڑے بڑے علماء بھی آئے، تو ان کے شاگرد علامہ سخاوی نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بخاری کا حق جو ہے وہ میرے استاد علامہ حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، اور ترجمۃ الباب کے جتنے عنوان تھے ساروں کو حل کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک بخاری کا حق جو ترجمۃ الباب سے متعلق وہ ابھی تک حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال امام بخاری نے آخری جو باب باندھا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کو ماقبل و آخری کتاب التوحید ہے، اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہماری فنی باتیں ہیں، جب تک ہم ان فنی باتوں کو ذکر نہ کریں تو بخاری کا درس جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب اس باب کو ماقبل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ربط ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ماقبل کے اندر ہے باب رد الجہمیہ، تو یہ باب جہمیہ کے رد کے لیے امام بخاری نے آخر میں لایا ہے، لیکن اس پر سوال ہوا کہ جہمیہ تو جو ہے وہ تو ترازو اور میزان اعمال کے وزن کے منکر نہیں ہے، معتزلہ منکر تھے، جہمیہ جو ہے وہ تو منکر نہیں ہے۔ میرے ایک اور دادا استاد ہیں علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی میرے شیخ کے استاد تھے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رفع یدین کے اوپر ایک رسالہ لکھا، دوسرا وتر کے اوپر رسالہ لکھا، دونوں میں رسالے اپنے استاد علامہ زاہد کوثری کے پاس لے گیا، تو انہوں نے جب ان رسالوں کو دیکھا تو فرمایا کہ شفا و کفا۔ تو حضرت شیخ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ ایک میرے استاد نے 2 کتابیں لکھی اس موضوع پر، اور دوسرے استاد نے اس کی تائید فرمائی کہ شفا و کفا، واقعی یہ دونوں کتابیں، دونوں رسالے جو ہیں وہ شافی کافی ہیں۔ تو علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری بڑے وسیع النظر ہے، وسیع المطالعہ ہے، تو جس طرح معتزلہ یہ میزان وزن اعمال کے منکر، تو جہمیہ بھی منکر تھے۔ لیکن دوسرا علامہ ابن قیم اور میرے دادا استاد حضرت سید انور شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر ایک مسئلہ چلا تھا خلق قرآن کا، وقت کا جو بادشاہ تھا وہ معتزلی تھا۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن حادث ہے، جس طرح دنیا کی، آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ جس طرح دنیا کی کتابیں حادث ہیں، فانی ہیں، تو قرآن بھی اس طریقے پر فانی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے ان کو منتخب کیا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے نعرہ لگایا کہ نہیں، القرآن کلام اللہ ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح خدا کی ذات پاک باقی ہے، ہمیشہ ہے، تو قرآن بھی باقی ہے، ہمیشہ ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل کو بڑے اطلاعات پیش آئے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو مجھے کسی نے پیچھے سے میری قمیص کو پکڑا، جھٹکا دیا۔ میں نے پیچھے سے جب مڑ کر کے دیکھا
اس نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں ابو الحیثم ڈاکو ہوں۔ سرکاری ریکارڈ میں باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ مجھے 18,000 کوڑے لگائے ہیں لیکن ایک واردات بھی میں نے نہیں مانی۔ 18,000 مجھے کوڑے لگائے گئے لیکن ایک واردات بھی نہیں۔ آپ تو حق کے لیے گرفتار ہو کر کے جا رہے ہیں، خیال کرنا آپ نے حق کو چھوڑنا نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ملا، بڑا حوصلہ مجھے مل گیا۔ امام احمد بن حنبل کو 28 مہینے جیل میں رکھا گیا اور ایک جلاد سے 2 کوڑے مار سکتا تھا، اتنی سختی کے ساتھ کوڑے مارتے۔ تو مورخین تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کو لگایا جاتا تو وہ بھی نہیں اٹھتا، وہ بھی چیخ اٹھتا۔ امام احمد بن حنبل کو اس طریقے پر تکلیفیں دی گئی لیکن حق کو نہیں چھوڑا، حق سے نہیں ہٹا۔ امام شافعی جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ بشر احمد بلوا تصیبہ، احمد بن حنبل کو خوشخبری سناؤ، جو اس کو مصیبتیں ہیں جنت کو اس کو خوشخبری سناؤ۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، یہ حالات نہ تھے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جا کر کے احمد بن حنبل کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ کے پیغمبر خوشخبری اس کو سنا دے رہے ہیں جنت کی۔ تو امام مدنی جو امام طحاوی کے ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ خوشخبری میں لے کر کے جاتا ہوں۔ تو امام مدنی جو ہے وہ یہ خوشخبری لے کر کے جب امام احمد بن حنبل کے پاس گئے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب توبہ اس کی قبول ہوئی تو اس کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنی قمیص اتار کر کے اس شخص کو دی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل نے بھی امام مدنی کو خوشی کے اندر اپنی قمیص اتار کر کے دی۔ امام شافعی کے پاس جب واپس آ گئے، امام شافعی نے کہا کہ میں قمیص تو آپ سے نہیں لیتا، یہ آپ کا اعزاز ہے، مجھے یہ قمیص دو۔ پانی میں اس کو بھگویا، پانی نچوڑا، کچھ پانی بدن پر لگا دیا، کچھ پانی امام شافعی نے پی لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حق والوں کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے کی خاطر بڑی تکلیفیں دی گئی۔ ایسا پھر ہوتا ہے کہ ایک شے کے پیچھے جب حد سے زیادہ گزرو تو لوگ کچھ غلط عقیدے بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بن گئے جو انہوں نے کہا کہ یہی کاغذ، یہی سیاہی، حتیٰ کہ گتے، قرآن پاک کا غلاف، یہ بھی قدیم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے ماقبل میں کئی باب قائم کیے ہیں۔ کبھی قدیم ہے تو مطلوب ہے، جو اللہ کی صفت ہے۔ تلاوت تو ہمارا فعل ہے، اس کا تو غلط ہوگا، یہ جو ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی، لہذا یہ قدیم نہیں ہو سکتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان لوگوں کے رد کے لیے یہ باب قائم کیا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے گتے، قرآن پاک کے ورقے، قرآن پاک کے جو ہے غلاف، وہ بھی قدیم، کیونکہ جب ایک بات کسی مقابلے میں آتی ہے تو پھر انسان حد قائم نہیں کر سکتا۔ مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی بدعات کے خلاف کام کیا لیکن وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے بھی بدعات کے خلاف کام کیا لیکن الحمدللہ ہر شے کو اپنے حد پر رکھا۔ مسند امام اعظم کے اندر، موطا امام محمد کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اذا اراد سفر او قدم من سفر اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کے لیے جاتے یا سفر سے آتے، سب سے پہلے آپ کی روضہ اطہر پر آتے، سلام بھی کرتے، دعا بھی کرتے، تو وہ حد قائم نہ کر سکے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی شے کا رد عمل کے اندر انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے، میرے دادا استاد حضرت شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ ابن قیم کہتا ہے کہ امام بخاری نے حقیقت میں ان لوگوں کے رد کے لیے اس بات کو باندھا جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر شے یہاں تک کہ گتے اور یہاں تک کہ کاغذ یہ بھی قدیم ہے۔ اور امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مطلوب تو قدیم ہے جو اللہ کی صفت، تلاوت ہی ہمارا فعل ہے، یہ قدیم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ بدل کیا جائے گا۔ باقی اس بات کو آخر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، تقریباً حضرت انور شاہ کشمیری کا فرمان ہے، فرمایا کہ پہلا اس کا باب باب الوحی، وہ گیا کہ مبدأ المبادی ہے اور یہاں سے اعمال کے وزن کا بیان ہے، یہ غایت الغایات ہے۔ تو گویا کہ وہاں پر مبدأ المبادی کا بیان، یہاں پر غایت الغایات کا بیان، تو اس طریقے پر دونوں بابوں کے درمیان جو ہے وہ مناسبت ہوگی۔
باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، ایک بات پہلے بتلا دوں، قیامت کے بارے میں 4 قسم کے نظریے ہیں۔ قیامت کے بارے میں لوگوں کے 4 قسم کے نظریے رہے ہیں۔ ایک مکے کے مشرکوں کا نظریہ، وہ کہتے تھے کہ ان ہے الا حیاتنا الدنیا ونموت ونحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں مریں گے کھائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آگے آخرت کچھ بھی نہیں ہے، نہ آگے حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ کچھ ہے۔ ایک عقیدہ مکے کے مشرکوں کا تھا۔ دوسرا عقیدہ فلاسفر کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا روح کو ہوگا، بدن کو کچھ بھی نہیں ہوگا، روح کو ثواب عذاب ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عقائد الاسلام کے اندر اس کی مثال بیان فرمائی ہے، سمجھانے کے لیے بزرگوں کی باتیں اچھی ہوتی ہیں بڑی۔ فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص ہے جو لنگڑا ہے، دوسرا شخص ہے نابین ہے، اب جا رہے ہیں آگے، کوئی باغ ہے بہت اچھا آم کا، اب کہتے ہیں کہ آم جو ہے وہ کھانے چاہیے، لیکن لنگڑا کہتا ہے کہ میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، اندھا کہتا ہے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اب تجویر یہ ہوتی ہے کہ جو اندھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ کو اوپر کرتا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں ٹانگیں ہیں، آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں نہیں ہیں آنکھیں ہیں، لہذا میں آپ کو اوپر کرتا ہوں، آپ یہ آم توڑیں۔ آم توڑ رہے تھے کہ مالک اوپر آ گیا، دونوں کو پکڑ لیا، چوری کر رہے تھے، اب اس کو بھی مارتا اس کو بھی مارتا۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو اٹھایا ہے۔ لنگڑا کہتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میری تو ٹانگ نہیں، ٹانگیں تو اس کی تھی۔ تو مالک یہی کہے گا کہ تو بھی قصوروار ہے، تو بھی قصوروار ہے، تو اٹھانے والا ہے، تو سواری بنا ہے۔ تو دوستو اس طریقے پر ہمارا جس طرح بدن مجرم ہے، روح بھی مجرم ہے، جس طرح روح مجرم ہے بدن بھی مجرم ہے۔ تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ صرف روح کو ثواب عذاب ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ ہندو کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھی روح ہوتی ہے تو وہ اچھے کسی جانور میں چلی جاتی ہے، کسی ذمہ دار کی بھینس میں وہ روح چلی گئی، اس کو اچھے اچھے گھاس ڈال رہا ہے، اچھے اچھے اس کو انڈے کھلا رہا ہے، وہاں پر مزے کر رہی ہے۔ اگر بری روح ہے تو وہ کسی گدھے کی شکل میں کسی اور کی جون میں چلی جاتی ہے، تو وہاں وہ جو ہے ڈنڈے کھا رہا ہے، تو اس طریقے کے اوپر اس کو سزا ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو یہ مذہب بھی، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر برے لوگ بہت ہیں، تو پھر مانا اس قسم کے جانور جو ڈنڈے کھانے والے وہ بھی بہت ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ہندو کی ماں فوت ہو گئی، اس کے گھر کے اندر کتیا آ گئی، تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو میری ماں کا روح معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جون میں آ گیا ہے، اس کے جسم میں آ گیا ہے، لہذا اس کو خیال رکھنا، یہ میری ماں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر کتیا ہو کتے تو آ جاتے ہیں، 10-12 جو ہے وہ کتے آ گئے، تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کی میں ماں کا خیال کروں، یہ 10-12 جن کے باپ ہے ان کا میں خیال کروں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ سب سے بہتر نظریہ جو ہے وہ اسلام کا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا کہ جس ذات پاک نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا ہے، دوبارہ بھی وہی تمہیں اس طریقے پر پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح آج کل ہم جسم اور روح کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے پر ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان تو میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ریزے ریزہ ہو جائیں گے، فرمایا کہ تو ابتدائی اپنی پیدائش کو جو ہے وہ بھول گیا، نہیں جب میں تجھے ابتداً پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی مجھے طاقت ہے پیدا کرنے۔ بہرحال جو اسلامی فرقے ہیں، چاہے نام نہاد اسلامی فرقے کیوں نہ ہو، قیامت کے سارے قائل ہیں، قیامت کے سارے اقرار کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو معتزلہ کسی زمانے کے اندر ایک گروہ تھا، ہمارے ان کے ساتھ کافی مسلوک کے اندر اختلاف ہیں۔ شرح قید میں ہمارا اساتذہ پڑھاتے ہیں کہ وہ جنت دوزخ کہتے ہیں کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں اترے تھے وہ جنت آسمانوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ کرمان اور فارس کے درمیان ایک باغ تھا، وہاں پر خیر وہ کہتے ہیں کہ قیامت تو برحق ہے لیکن وزن اعمال نہیں ہوگا۔ وجہ ایک تو یہ ہے کہ وزن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اس کو معلوم نہ ہو۔ اللہ کی ذات پاک کو تو ساری ہماری کاروائیاں معلوم ہیں، تو وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ آراز ہیں، ہمیشہ وزن ہوتا ہے جوہر کا۔ آپ کی سادی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، وزن اس چیز کا ہوتا ہے جو ٹھوس چیز ہو، جو چیز دیکھنے میں نہ ہے اس کا وزن نہیں ہوتا۔ میں کوٹ سبزل سے پہنچا ہوں یہاں تک،
چل کر کے آیا ہوں، میرا وہ چلنا اگر کوئی شخص کہ یہ ہے کوئی نہیں دکھا سکتا، بس وہ آتا گیا ختم ہوتا گیا ختم ہوتا گیا آراز کا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے پاس کئی ایک قرآن پاک کی آیات ہیں، یہی آیت امام بخاری نے لائی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن جو ہے وہ اس دن برحق ہوگا۔ پھر وہ تعویلیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وزن سے مراد یہاں پر عدل و انصاف کرنا، لیکن اہل علم علماء تشریح فرما ہے کہ بھئی جب تک حقیقی معنی ہو سکے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا غلط ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے معنی مجازی کی طرف جانے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف عدل و انصاف ہوگا، لیکن بات اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے خفت اور اس طریقے سے ثقلت، بھاری اور ہلکا، یہ تو انصاف سے اس کیا تعلق ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک وزن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آراز ہے، اعمال تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ 3 شخص ہیں، سفر کر رہے ہیں، کچھ میدانی علاقہ ہے کچھ پہاڑی علاقہ ہے۔ اب ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں سارا سفر میدانی بھی گھوڑے پر کروں گا اور پہاڑی بھی گھوڑے پر کروں گا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں سفر کروں گا، میدانی بھی پیدل کروں گا، پہاڑی بھی پیدل کروں گا۔ تیسرا شخص کہتا ہے کہ جو میدانی علاقہ ہے وہ تو گھوڑے پر سفر کروں گا، جو پہاڑ ہے وہاں پر پیدل چلوں گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے کہ سارا سفر میں گھوڑے پر کروں گا وہ بھی بے وقوف ہے، جو شخص کہتا ہے کہ سارا میں سفر پیدل چل کر کے کروں گا وہ بھی بے وقوف ہے۔ وہ سمجھدار ہے جو کہتا ہے کہ جہاں تک میں پیدل گھوڑا میرا جا سکے گا گھوڑے پر چلوں گا، باقی پیدل وہ صحیح ہے، اس لیے کہ اگر گھوڑے پر سارا سفر کرے گا پہاڑ پر تو گھوڑا چڑھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، گرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ گھوڑا بھی ختم، خود بھی ختم۔ جو کہتا ہے کہ سارا سفر میں پیدل چل کر کے چلوں گا، اب ظاہر بات ہے کہ جو پیدل چلے گا وہ بھی تھک جائے گا، تو صحیح وہ شخص ہے جہاں تک گھوڑا چل سکتا ہے اس کو استعمال کرے، جہاں نہیں تو پیدل۔ تو دوستو عقل اللہ نے دیا ہے، حدیث کی حقانیت کو سمجھیں، قرآن کی حقانیت سمجھیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں، علماء کی شان کو سمجھیں، حق اور باطل کو سمجھیں، لیکن آخرت کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر انسان کا عقل کافی ہوتا تو انبیاء علیہ السلام تشریف نہ لاتے۔ انبیاء کا تشریف لانا اس بات کی علامت ہے کہ آخرت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ بھئی وزن کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کل کی جدید سائنس جو ہے ان تمام باتوں کو حل کر دیا ہے۔ میں کوٹ سبزل سے یہاں تک آیا ہوں، میرے موٹر سائیکل کا جو میٹر ہے وہ سب کچھ اس میں محفوظ ہے کہ آپ نے اتنے میل کیا ہے۔ بجلی کا بل ہم دیتے ہیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، مہینے کے بعد اس میں سب کچھ کھڑا ہے کہ آپ نے کتنے یونٹ چلا ہے۔ بجلی کا جو ہے وہ بل سال مہینہ گزر جاتا ہے، مہینے کے بعد جو ہے وہ پورا اس کا بل، آپ نے کتنے یونٹ۔ تو آج کل کی دنیا نے، آج کل کی سائنس نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حل کر دی ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم رکھیں گے، جمع کا صیغہ ہے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن جن آیات کے اندر توحید کا بیان ہے وہاں پر واحد کا صیغہ ہے، مفرد کا صیغہ ہے۔ جہاں جہاں پر اللہ کے عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بادشاہت کا بیان ہے اور اپنے مخلوق کو احکام دینے کا بیان ہے، وہاں پر اللہ کی ذات پاک نے جمع کے صیغہ استعمال کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ترازو کو رکھیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اسناد مجازی ہے، ہاں جی اللہ کی ذات پاک نہیں بلکہ اللہ کی ذات پاک جبریل کو کہیں گے، جبریل جو ہے وہ ترازو جو ہے وہ قائم کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل جنہوں نے انسانوں کی روح قبض کی اسی کو۔ ایک بات بتلا دوں، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اسرائیل کا جو نام آیا ہے وہ ملک الموت آیا ہے۔ اسرائیل کا لفظ قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ البتہ مفسرین حضرات نے یہ نام جو ہے وہ ذکر کیا اسرائیل، قرآن میں بھی اس کو ملک الموت کہا گیا ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کو ملک الموت کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت جبریل بھی ہوں گے، میکائیل بھی ہوں گے۔ وہ جو ترازو ہے، میزان ہے، وہ تیار ہو چکی ہے یا کس چیز سے، اس کا مٹیریل اور اس کا مادہ کیا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں،
لیکن روح المعانی والے نے علامہ آلوسی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، صاحب انکشاف نے بھی حدیث ذکر کی ہے کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی دربار کے اندر عرض کی، یا اللہ وہ مجھے ترازو دکھا دے جس ترازو کے ساتھ جو ہے وہ تو انسانوں کے اعمال کو تولے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ترازو جب دیکھی تو اس کا ایک پلڑا جو ہے مشرق کی طرف، دوسرا پلڑا مغرب کی طرف، یعنی اتنے بڑے پلڑے اس کے تھے کہ ساتوں زمین آسمان اس میں آ سکتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کی اس وسعت کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ وہ داؤد علیہ السلام جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ آدھی رات تک آرام فرماتے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ عبادت کرتے، پھر چھٹا حصہ جو ہے وہ سو جاتے۔ اگر رات 6 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے سوتے، 2 گھنٹے عبادت کرتے، پھر 1 گھنٹہ جو ہے وہ سو جاتے۔ یہ سونا، عبادت کرنا، پھر اٹھنا، پھر بیٹھنا، یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ اور روزہ اس طریقے پر رکھتے تھے کہ 1 دن روزہ 1 دن ناغا، کیونکہ مسلسل روزہ رکھنے سے عادت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم صوم الدہر زمانے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے پر؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین روزے جو ہیں وہ روزے میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے ہیں کہ 1 دن روزہ 1 دن ناغا۔ یہ بہت بڑی طبیعت پر مشکل، اگر مسلسل روزے رکھو تو انسان کو ایک قسم کی عادت بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ، جب دشمن سے اس کی ملاقات ہوتی تو مورچہ چھوڑتے نہیں تھے، میدان جنگ کو کبھی مورچے کو چھوڑا نہیں، ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت ہے کہ جب اس میدان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کیف ملاقا، یا اللہ اس کو کیسے پر کریں گے ہم؟ اللہ نے فرمایا کہ اذا رضیت من عبد ملأته بتمرة، جب بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور دیتا ہے تو ایک کھجور کے ساتھ میں پلڑے کو بھر دوں گا، پلڑے کو پر کر دوں گا۔ ایک شخص ہے تو خواب کی بات، خواب بشارت ہوتے ہیں، یہ مدار نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے کو دیکھا گیا خواب کے اندر، تو ان سے پوچھا گیا کہ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے جو ہے اعمال تولے جا رہے تھے تو نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، برائیوں والا جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک چھوٹی سی تھیلی آئی، اس میں ڈالی گئی تو میرا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں والا بھاری ہو گیا۔ جب اس کو کھولا گیا تو وہ مٹی اس میں بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ایک مسلمان بھائی آپ کا فوت ہو گیا تھا، آپ اس کی قبر پر بیٹھے تھے تو قبر کے اوپر بے مسلمان کا ایک حق ہے، آپ نے قبر کے اوپر جو ہے وہ مٹی ہاتھوں سے ڈالی تھی، وہ آپ کی اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس لیے قبول فرمائی کہ آپ کا ترازو جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو اس لیے دوستو اخلاص، جب اخلاص ہوگا تو اخلاص کے ذریعے سے اس ترازو کے اندر ہمارے اعمال کا وزن بنے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، موازین میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ موزون کی جمع ہے، اعمال موزونہ، وزن کیے ہوئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ میزان کی جمع ہے، میزان کی جمع ہے، ترازو۔ باقی رہا یہ سوال کہ ترازو ایک ہوگا، یہ موازین جمع کیوں ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ جمع تفخیم کے لیے ہے، مانا ہوگی تو ایک لیکن اتنی بڑی ہوگی کہ کئی گویا کے ترازو ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو جو جمع کر کے لایا گیا ہے وہ اعمال کے باعتبار، نماز کی جدا ترازو، روزے کی جدا ترازو، حج زکات کی جدا ترازو، یا اشخاص کے لحاظ سے زید کی جدا ترازو، میری جدا ترازو، آپ کی جدا ترازو، اس لیے اس کو جمع کر کے لایا گیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سوال ہوتا ہے کہ موازین جمع ہے صرفی لحاظ سے۔ میں نے کہا کہ فنی باتیں ہم جب تک نہ کریں گے تو ہماری درس بخاری جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گی۔ ایک ہماری فنی بات ہے کہ موازین جو ہے وہ جمع ہے، اسم جو ہے وہ مفرد ہے، مفرد تو جمع کی صفت نہیں بن سکتی۔ تو بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مضاف معذوف ہے، موازین ذوات القسم، اب اس تعبیر کے بعد یہ بھی جمع وہ بھی جمع۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ الموازین القسم یہ مصدر ہے، مصدر کو اس کے اوپر محمول کیا گیا ہے، بس اس کی تصنیع جمع نہیں آتی مصدر کی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مصدر کو کسی ذات پر محمول کیا جاتا ہے مبالغہ کرنے کی خاطر، تو یہ مصدر ہے، بس اسی کی صفت بن رہا ہے، معمول ہے، اس میں تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو حیان اندلسی نے ایک احتمال کا درجہ ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ مفعول لہو ہے، صفت نہیں ہے، مفعول لہو ہے، آپ تطبیق بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم رکھیں گے ان ترازوں کو، ہاں جی، القسط لأجل القسط، مانا انصاف کی خاطر، لیوم القیامہ،
لیوم اللام کے مت 5 احتمال علماء نے ذکر کیا ہے، بس میں 3 احتمال ذکر کرتا ہوں۔ یا تو یہ لام اجلیہ ہے، پھر اس وقت مضاف محذوف نکالنا پڑے گا، آجال حساب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کی خاطر ہم ترازو کو رکھیں گے۔ بعض حضرات فرماتا ہے کہ یہ لام بمعنی فی کے ہے، فی یوم القیامہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لام اختصاص کی ہے کہ وہ اس ترازو کو رکھا جائے گا خاص دن قیامت کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ترجمۃ الباب کے اندر قرآن پاک کی آیت کو لاتے ہیں، پھر آگے حدیث لاتے ہیں، یعنی اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ حقیقت کے اندر اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح ہے۔ تو فرمایا کہ باب قول اللہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کا قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بے شک اعمال بنی آدم کے اور ان کی باتیں جو ہیں وہ وزن کی جائیں گی۔ امام بخاری تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جو تم کرو گے، جو تم بولو گے، قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ گویا کہ آپ یوں میں کہوں کہ کمب بھی کت بھی اگوں تکھا تھی توریندڑ، تو مطلب یہ ہے کہ بھئی عمل بھی کرو، ساتھ ساتھ پھر ڈرو بھی صحیح، کیونکہ آگے جو ہمارے توڑنے والے ہیں وہ بہت بڑے تیز ہیں۔ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں۔ میں تو ہمیشہ جمعے کے خطبے میں بھی کہا کرتا ہوں، آج کل لوگ جو ہے وہ اس نیب سے بڑے خوف زدہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اگر نیب کا بلاوا آ جائے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کتنے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ تو اللہ کی نیب ہوگی۔ یہاں پر تو کسی شے کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، وہاں پر کسی شے کو چھپایا نہیں جا سکتا اللہ کی نیب کے سامنے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہارے قول وزن ہوں گے، اس کا باقاعدہ وزن کیا جائے گا۔ آج مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں فرمایا ہے کہ جو کہو، جو لکھو، پہلے اس کو تولو کہ بھئی میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا کے نزدیک اعمال کو تولا تو جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے پیر مرشد کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال کے اندر اخلاص 2 چیزوں سے آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت انسان کی صحیح، دوسرا یہ ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق۔ جب سنت کے مطابق ہوگا اور نیت بھی، اگر صرف نیت خالص ہے، بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، کبھی بھی اس میں اخلاص نہیں آ سکتا۔ میں اگر کراچی جانا چاہتا ہوں، میری نیت ہے، لیکن بیٹھتا اس گاڑی پر ہوں جو لاہور جا رہی ہے، تو کبھی بھی میں کراچی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا نیت بھی خالص ہو، نیت کے خلوص کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل ہو، پھر اس میں وزن پیدا ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال اور آپ کے جو قول اور باتیں ہیں وہ ساری کی ساری وزن کی جائے گی، ان کا وزن ہوگا۔ اس لیے سوچ کر بولنا چاہیے، سوچ توڑ کر کے بولنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم، اعمال کو جمع کر کے رہا ہے، کیونکہ اعمال کے لیے جوارے کافی ہیں، ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں، زبان سے، پاؤں سے، ہاں جی بہت ساری چیز، لیکن قول کو مفرد کر کے لایا گیا، کیونکہ قول کا آلہ ایک ہے، صرف زبان، اس لیے اس کو مفرد کر کے لایا گیا۔ بے شک اعمال بنی آدم اور ان کی باتیں وزن کی جائیں گی۔ قال مجاہد، کہا ہے مجاہد نے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے، تقلید شرک ہے، امام بخاری جگہ جگہ کہیں امام مجاہد کا، کہیں اکرمہ کا، کہیں طاؤس کا حوالہ دیتے ہیں، یہی تو تقلید ہے اور کیا ہے۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ پوری بخاری میں تقلید ہے۔ اگر تقلید کسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے پر اعتماد کرنا، امام بخاری نے راویوں پر اعتماد کر کے حدیثیں لائی ہے۔ تو قال مجاہد، امام بخاری مجاہد کا حوالہ، معلوم ہوا کہ تقلید جائز ہے، اپنے سے بڑے ماہر کی بات کو ماننا، اس کی بات پر اعتماد کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ قال مجاہد سے امام مجاہد کا قول بیان کر رہے ہیں۔ قال مجاہد القسطاس، یہ دوسری قرآن پاک لفظ ہے، القسطاس القسطاس، لیکن مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ امام بخاری جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ساتھ لغت کی کوئی مناسب لفظ آ جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، ساتھ نے پڑھا ہوگا، کوئی مناسب دوسرا لفظ آ جائے اس کا بھی معنی بیان کر دیتا ہے۔ تو امام بخاری کہتا ہے کہ قسطاس یا قسطاس رومی زبان کے اندر اس کا معنی العدل، انصاف ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہاں سے مسئلہ چھڑ گیا کہ آیا عربی یا قرآن پاک کے اندر غیر عربی زبان کے لفظ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ
کوئی غیر عربی زبان کا قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن ابو میسرہ تابعی جو بہت بڑے ایک تابعی ہیں، ہاں جی، اس نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہر قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن کے اندر کہتا ہے، ہوا اختیاری، میرے نزدیک بھی یہی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان کے اندر وہ لفظ استعمال ہوتے ہوتے اس زبان کا حصہ بن جاتا ہے، جس طرح گلاس کا لفظ ہے، حالانکہ انگریزی لفظ ہے، لیکن سندھی سرائکی اردو میں استعمال ہوتے ہوتے یہ ہماری زبانوں کا ایک لفظ بن چکا ہے۔ اہل علم کی دلچسپی کے لیے ایک بات میں بتلاتا ہوں۔ لاہور کا ایک جج تھا، ختم نبوت کا دور تھا، تو جو بھی اس کو حکومت گرفتار کر رہے تھے، جج کے پاس جب اس کو لے جاتے تو جج ان سے یہی سوال کرتا کہ بتاؤ ختم نبوت کے عقیدے کی تشریح کرو۔ اب جاتا تو کہاں تشریح آتا؟ کہتا ہے کہ تم مولوی خواہ مخواہ نعرے لگاتے ہو صرف جذبات میں، تمہیں پتہ نہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا ادریس کاملی رحمہ اللہ تعالی جو جامعہ شریفیہ کے شیخ الحدیث تھے، ان کی بھی پیشی تھی۔ جب وہ گئے وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے سوال کرے گا، اس نے سوال کیا، لیکن پلٹ کر کے حضرت نے سوال کیا کہ گلاس کی تعریف کرو، گلاس کس کو کہتے ہیں؟ کبھی وہ کہتا کہ گلاس اس کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈالا جائے، انہوں نے کہا پانی تو گھڑے میں بھی ڈالا جاتا ہے، لوٹے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ پھر کبھی کہتا کہ اس کا جو کڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کڑا جو ہے وہ تو کڑا نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے کہا کڑا تو پیالے کا بھی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں دیہاتوں میں جو پیالے ہوتے ہیں تو کوئی کڑا نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ پھنس گیا، جج پھنس گیا۔ تو فرمانے لگے کہ ہمیشہ تعریف اس شے کی ہوتی ہے، ہم اپنے الفاظ میں کہیں جو نظری ہو، جو بدیہی چیز ہو، اس کی تعریف نہیں ہوتی، جو واضح شے ہو اس کی تعریف نہیں ہوتی، تعریف اس شے کی جو مشکل۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح ہے کہ کسی کو اس کے تعریف کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ بھئی دن کس کو کہتے ہیں، میں جتنا زور لگاؤں اس کی تعریف نہیں کر سکتا، میں کہوں گا کہ روشنی کہتا ہے، روشنی تو بلد میں بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال گلاس کا لفظ ہے، یہ آج کل ایک جدید لفظ میں بیان کروں، آج کل یہ دیہاتوں میں شہروں میں لفظ وی آئی پی کا بڑا آ گیا ہے۔ اگر کسی دکاندار کے پاس آپ جاؤ، وہ کہے سٹھی ہے، بھلی شے ہے، تو آپ کو اعتماد نہیں، اگر کہہ کہ وی آئی پی بڑی، آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دوسری زبان کے لفظ اتنے در آتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں کہ اسی زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو کس طرح مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کافور کا لفظ جو قرآن پاک میں، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے کپور، اسی سے عربی بنایا گیا، عربی میں آ گیا، ہندی میں کپور، عربی میں کافور۔ کرن فل جس کا معنی ہوتا ہے لونگ، یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اصل میں ہے کان کا پھول۔ عورتیں ایک زیور پہنتی ہیں کان میں جس کی پھول کی شکل ہوتی ہے، مندھانی جو ہے وہ اس کی لونگ کی طرح، تو لہذا اب یہ اس سے کرن فل بن گیا۔ حسب کا لفظ جو ہے وہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اب جو ہے حسب و جہنم قرآن پاک میں لفظ کئی ایک ایسے الفاظ، فیل، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پیل ہاتھی جس کا معنی ہے، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بخاری میں کھڑا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سجیل، یہ سنگ کے گل سے سجیل بن گیا ہے۔ تو معنی دوسری زبانوں کے علماء نے کہا ہے کہ 120 الفاظ ہیں جو عربی زبان میں باہر دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، استعمال ہوتے ہوتے وہ بھی عربی بن گیا۔ تو قسطاس امام بخاری کہتے ہیں اس کا معنی العدد بالرومیہ، رومی زبان کا لفظ، یہ ترکی کا علاقہ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا، آج کل جس کو یورپ کہتے ہیں تو یہ روم کہلاتا تھا۔ اچھا، قسط کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے بعض عربی لفظ ایسے ہیں کہ اس کے دونوں معنی یوں بھی ہے یوں بھی ہے۔ کاساتا یقسط، قسطن و قسوطن، اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ کاساتا یقسط قسطن، اس کا معنی انصاف کرنا۔ اگر اقساط کاساتا یقسط قسطن سے ہو تو پھر اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کاسط یقسط و قسطن و قسوطن سے ہو تو پھر حمزہ باب سلب کا ہوگا، چونکہ اقساط کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، تو سلب ظلم، سلب جور، وہی انصاف ہو گیا۔ تو لہذا یہ دونوں ازداد کے قبیلے میں سے ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقال القسط مصدر المقسط، کہتے ہیں کہ یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اب اس پر اشکال بھی ہے، ہماری فنی بات ہے کہ بھئی قسط یہ مقسط کا مصدر کیسے ہو گیا؟ مقسط تو افعال باب ہے، اس کا مصدر تو اقساط کو ہونا چاہیے، قسط تو اس کا مصدر نہیں ہے۔ تو بھی اس کی مختلف توجیہات، بعض کہتے ہیں کہ یہ مصدر المصدر، مقسط کا مصدر جو ہے اقساط، پھر اقساط کا مصدر جو ہے وہ قسط، یا بعض کہتے ہیں کہ بحذف الزوائد،
اگر اقصاد یا مقصد کے الفاظ جو زائد ہیں اس کو حذف کر دو تو باقی قسط یقال القسط مصدر المقصد وهو العادل اما القاسط فهو الجائر، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر قاسطا یقصط قسطن و قسوطن سے ہو تو اس کا معنی ظالم کے لیے آتا ہے۔ ہاں جی، قرآن پاک میں اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ تو تھا ترجمۃ الباب۔ آگے سند ہے، حدثنا احمد بن اشکاف عن ابی ہریرہ، ہم اس کو کہتے ہیں سند، گویا کہ یہ حدیث کیا ثبوت ہے قسم کا، یہ حدیث واقعی پیغمبر کی ہے، تو ہم جب سند پیش کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے واقعی یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اناجیل اربع 4 انجیلیں ہیں، لوقا ہے، مرقس ہے، متی ہے، یوحنا ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سند جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، کوئی سند نہیں بتا سکے۔ یہ اسلام کی ہماری خوبی ہے کہ ہر جو پیغمبر کا فرمان ہمارے پاس ہے اس کی باقاعدہ سند موجود ہے، یہ گویا کہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ واقعی حدیث رسول اللہ ہے، واقعی حدیث رسول اللہ ہے، یہ ہمارے پاس سند۔ یہ جرمن کا ڈاکٹر اس پر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم ایک بہت بڑی خدمت ہے اپنے دین کی کہ 6 لاکھ انسانوں کا انہوں نے حالات قلم بند کر دیے، 6 لاکھ انسانوں کے حالات قلم بند کر دیے۔ میرے دادا استاد حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ ذہبی کو اتنا بڑا خدا کی ذات پاک نے ملکہ دیا تھا، اگر اس کو کسی اونچی جگہ پر کھڑا کیا جاتا، نیچے سارے راوی کھڑے کر دیے جاتے تو ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر کے بتا سکتا ہے اس کا نام یہ ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا، اس کا نام یہ ہے، فلاں جگہ کا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، 6 لاکھ انسانوں کے حالات قلم بند کر دیے۔ بخاری کے، یہ تو صرف بخاری ثانی ہے میرے ہاں، مکمل ایک جگہ پر ہے، 1128 جو ہے وہ اس کے صفحات ہے، ہر صفحے کے اندر 10 حدیثیں بھی ہیں، کہیں ایک کی حدیث ہے، کہیں 2 صفحے میں لمبی حدیث چلی جاتی ہے۔ کسی بھی حدیث کے راوی پر ہاتھ اگر آپ رکھیں کہ بھئی اس راوی کا جو ہے کس علاقے سے تعلق تھا، یہ کیسا تھا، الحمدللہ ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، اس میں سارے کے سارے اس میں حالات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ اسلام کی ہماری جو ہے وہ خوبی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی 22 حدیثیں ثلاثیات ہیں۔ ثلاثی کا مطلب جہاں پر کل امام بخاری کے اور آپ سب کے درمیان 3 واسطے ہیں، صحابی کا واسطہ ہے، تابعی کا واسطہ ہے، تبع تابعی کا واسطہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ان میں سے 22 میں سے 20 جو ثلاثی حدیثیں ہیں اس کے سارے استاد امام بخاری کے حنفی ہیں، حنفی ہیں، کہتے ہیں کہ حنفی غلط ہیں، حنفی جو ہے یوں ہیں، کبھی یوں کہتے ہیں، کبھی کیسے کہتے ہیں۔ 22 اگر حنفی غلط ہیں تو پھر بخاری بھی غلط علیہ اللہ بنتی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو یہ احمد ابن اشقاب ہے، محمد ابن فضیل ہے، عمارت ابن قعقاع ہے، ابو زرعہ ہے، یہ سارے کوفی ہیں، سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ مدنی ہے، باقی سارے راوی جو ہیں وہ کوفی ہیں۔ اگر کوفہ غلط، وہاں پر فتنہ فساد، وہاں پر بدعتیں تھیں تو پھر ساری بخاری کی آخری حدیث بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ سند ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے اس بات کا کہ پیغمبر کی جو حدیث، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کشف ہے، کشف اور ہوتا ہے، علم غیب اور ہوتا ہے۔ علم غیب تو یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ میں بتا دوں کہ فلاں شے فلاں کام ہو رہا ہے، یہ ہے۔ لیکن اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے، میں پیچھے دیکھ جھانک کر کے دیکھوں، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حدیث پڑھتا ہے، میں کشف کے ذریعے سے معلوم کرتا ہوں کہ اس کے منہ سے خاص ایک روشنی نکلتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روشنی چلی جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ جب بلب کے ہم اس کا سوئچ آن کرتے ہیں تو ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تاں گرد اسٹیشن تک، پاور ہاؤس تک اس کا سلسلہ، ہم بھی جب راوی بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا جوڑ ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ تو سند بھی بہت بڑی اہم، الحمدللہ ہمارے پاس جتنا سیاستہ کا ذخیرہ حدیثوں کا ہے، سب کی سندیں، ساروں کے حالات موجود۔ علامہ خطیب بغدادی نے واقعہ نقل کیا الکفایہ کے اندر، فرمایا کہ ایک جگہ پر، یعنی محدثین کی تفتیش کی بات کر رہا، ایک جگہ پر محدثین گئے کہ بھئی فلاں راوی فلاں جگہ پر رہتا ہے، وہاں پر جب گئے بڑے اس کے حالات پوچھے، بھئی کیا نام، ہاں جی اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، وہ ساری۔ تو لوگوں نے وہاں پر کہا کہ بھئی آپ اس کے بارے میں اتنی تحقیق کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی رشتہ دینا لینا ہے، کیونکہ اتنی تحقیق تو وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر کوئی آدمی رشتہ لے یا دے۔ انہوں نے کہا رشتے لینے دینے کی بات ہے، یہ شخص پیغمبر کی حدیث بیان کرتا ہے، ہم اس کے حالات کو جانچنے کے لیے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ محدثین نے اتنی بڑی تفتیش، اتنی بڑی جانچ، اتنی بڑی تحقیق جو ہے وہ کی، کوئی حدیث بغیر تحقیق کے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی۔ ایک ہے احمد ابن اشقاق، ایک ہے
محمد ابن اشقاق اور ہے علی ابن اشقاق۔ محمد ابن اشقاق، علی ابن اشقاق، یہ آپس میں بھائی تھے۔ علی بڑا تھا، محمد چھوٹا تھا۔ یہ دونوں بغدادی ہیں، لیکن احمد ابن اشقاق جو ہے یہ کوفی راوی ہیں، یہ کوفے کے رہنے والے ہیں۔ اشقاق کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر اس کو علم اور عجمہ دونوں، یہ اگر دو سبب کٹھے ہو جائیں تو احمد ابن اشقاق بھی پڑھ سکتے ہو، اور اگر عجمہ اس کو نہ مانو، عربی زبان کو لفظ مانو، تو پھر ایک سبب رہ جائے گا، پھر اس کو آپ منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے کتاب الدعوات میں بھی ہے، کتاب الایمان میں بھی ہے، لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں پر لایا۔ علامہ حافظ ابن حجر جو امام بخاری کے بڑے مزاج شناس ہیں، کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس راوی سے آخر میں حدیث سنی تھی، اس لیے اس حدیث کو آخر میں لایا، کیونکہ امام بخاری بڑے نکتہ دان ہیں، بڑے نکتہ ور ہیں۔ نکتہ وروں نے ایک نکتہ اور بھی بیان کیا ہے کہ بخاری کی پہلی حدیث جو ہے وہ حمیدی سے، امام حمیدی سے، آخری حدیث جو ہے وہ احمد ابن اشقاق سے۔ حمیدی اور احمد دونوں کا جو مادہ ہے وہ ہا میم دال ہے، تو گویا کہ اشارہ ہو گیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ دنیا میں بھی حمد اللہ کی، آخرت میں بھی حمد اللہ کی، پہلے بھی حمد اللہ کی، بعد میں بھی حمد اللہ کی۔ احمد بن اشقاق، محمد بن فضیل، عمارت بن قعقاع، عن ابی زرعہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ علامہ ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ وہاں پر مبدأ عمل کا بیان تھا، نیت جو ہے وہ مبدأ عمل ہے، اور یہ جو ہے وہ نہایت عمل کا بیان ہے، انتہا عمل کی ہے، وزن ہو جانا خدا کے ہاں اس کی پیش۔ قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر عبدیت کا بیان تھا، کیونکہ نیت اس کا تعلق عبدیت خدا بندے کے بندگی سے ہے، اس میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، وہاں پر عبدیت کا بیان، یہاں پر الوہیت کا بیان، اس طریقے پر دونوں حدیثوں کے درمیان اول آخر میں مناسبت ہوگی۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، یہ ہماری فنی بات ہے کہ کلمہ تو نہیں، حالانکہ یہ تو کلام ہے، تو بھی کبھی کبھی کلام کو بھی کلمہ کہیں۔ ہمارے سندھی سرائکی میں بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں کے بول بڑے میٹھے ہیں، حالانکہ بول تو ایک کلمے کو کہتے ہیں، ایک کلمہ تھوڑا، اس کی پوری کلام ہے۔ تو کلمتان دو بول ہیں، حبیبتان جو اللہ کو، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک کے 5000 نام ہیں، 1000 تورات میں، 1000 انجیل میں، 1000 زبور میں، 1000 قرآن و حدیث میں، 1000 لوح محفوظ میں۔ ان تمام ناموں میں سے رحمان کا لفظ لایا گیا۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو عمل تھوڑے پر ثواب بہت عطا فرمائے، عمل قلیل پر ثواب کثیر جو ہے وہ عطا فرمائے، ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی مناسب کر لوں کہ خدا کے کتنا بڑا خزانہ، کتنی بڑی رحمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ہارون رشید جا رہا تھا شکار کے لیے، سیر سیاحت کے لیے، تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا تھا، مشیر سے کہا تھا جو خزانچی تھا اس کا، کہ جب میں کسی بات پر نعم کہہ دوں، ہاں کہہ دوں، تو آپ نے 10,000 کی تھیلی اس کو نکال کر کے دے دیا۔ آگے جا رہے ہیں کہ ایک جٹ آدمی ہے، پہلے زمانے میں جٹوں میں بڑی سوچ ہوتی تھی، آج کل کے نوجوان موبائل نے اس کی سوچ کو چھین لیا، ختم کر دیا، بہت ذہن والا ہو گیا، گندی سوچ بن گئی ہے۔ ان لوگوں کے بڑے فکرات سوچ ہوتی تھی۔ ایک جٹ کو دیکھا کہ وہ باغ لگا رہا، دیہاتی تان پڑ تب جا رہا، اس نے کہا کہ آپ باغ لگا رہے ہیں، اس میں کتنی مدت پھل دینے؟ اس نے کہا کم از کم 25 سال لگیں گے۔ میں کہا بے وقوف ہے، 25 سال تو زندہ نہیں رہے گا، تو مر جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہی خیال کرو، ہاں جی، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کیونکہ یہ مجھے تو نصیب نہ ہوگا، آپ کو دنیا کے اندر ایک کھجور بھی نصیب ہوتی، ایک آم بھی نصیب نہ ہوتا، کوئی کاشت کرتا ہے، کوئی کھاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ بادشاہ کے دل کو بات لگی، اس نے کہا واہ نعم، واہ بات کہے۔ تو اس نے جو حکم تھا کہ بھی اس کو 12,000 کی تھیلی دے، 12,000 کی اس کو تھیلی دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کے پھل تو باغ کو 25 سال کے بعد پھلیں گے، میں نے تو ابھی باغ پھل دینا شروع کر دیا، ابھی مجھے جو ہے وہ 12,000۔ تو بادشاہ نے نعم واہ کہہ دی۔ تو نے کہا اور دینا پڑ گیا، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کے جو باغ ہیں وہ تو 2 دفعہ پھلتے ہیں، 1 دفعہ پھلتے ہیں، میرا باغ تو 2 دفعہ پھل گیا، 12,000 کی تھیلی پہلے ملی، 12,000 کی اب ملی۔ بادشاہ نے نعم واہ کہہ دی اور
تو وزیر نے کہا کہ حضرت چلو نہیں تو آپ کا خزانہ سارا خالی کر دیں گے۔ تو بھی حضرت تھانوی نے یہاں پر مثال لائی ہے کہ یہ دنیا کا بادشاہ کا خزانہ، اللہ کے خزانے بڑے۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو خدا کو بڑے پیارے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا پیارا، مجاز کے اتخاذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خود کلمے میں خدا کو محبوب ہے۔ اب اس کی ترکیب سمجھ لو، بعض تو کہتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ خبر مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ خبر کو مقدم کیا جاتا ہے ضرور اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نقطہ جو ہے وہ تشویق ہے، سامع کو شوق دلانا ہے کہ بھئی وہ کون سے کلمے ہیں جو ہلکے ہیں اور ہاں جی میزان میں ترازو میں بھاری ہیں، تو کہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مبتدا ہے، خبر سے کی ہے۔ بہرحال اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں، اللہ کی ذات پاک کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ مادیس کی مثال، پاپڑ دیکھو، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے جلدی کھائے جاتے ہیں لیکن معدے میں بوجھ کرتے ہیں، معدے کے اوپر بھاری ہیں۔ تو اس طریقے پر روحانیات کے اندر بھی باتیں چیزیں ویسے بڑی ہلکی لیکن میزان اور ترازو کے اندر ان کا بہت بڑا وزن ہے۔ تو فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ ہاں جی اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ کو محبوب ہے شاید بہت بڑے بھاری کلمے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ خدا کے یہاں بڑی ان کی قدر و قیمت ہے۔ اور اسی لفظ کو بات کے ساتھ مناسبت ہے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اسی لفظ کو اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ میں نے کہا امام بخاری کی بڑی دقت نظر ہوتی ہے کہ بھئی حدیث سے جو نچوڑ نکالتا ہے اس کو حدیث کے ساتھ کیا مناسبت، اسی لفظ کی مناسبت ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے اندر بڑے بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ترتیب ہماری فنی بات ہے، سبحان اللہ ہم جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو اس کے اندر تین احتمال بیان کرتے تھے کہ بھی علم مصدر اسم مصدر یا مصدر، تو احسن المحققین مولا حسن کہتا ہے الظاہر انہ اسم التسبیح، ظاہر یہ ہے کہ یہ اسم مصدر ہے، بہرحال جو بھی ہو تو اصل میں تسبحت سبحان اللہ، یہ مصدر ہے، اس کا عامل جو ہے وہ محذوف ہے۔ وبحمدہ، یہ واو حالیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ بھئی دیکھو ایک ہے پاکی بیان کرنا کہ بھئی اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ جو ہے فلاں عیب سے، اتنی بات کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کی تعریف میں کروں کہ بھئی آپ کی یہ عیب نہیں ہے، جب تک اس کے کمالات ذکر نہ کروں تو سبحان اللہ کے اندر عیبوں کی تو نفی ہوگی، لیکن اس کے کمالات کا تذکرہ ضروری تھا، تو اس لیے کہا کہ وبحمدہ۔ اچھا اللہ کی اگر پاکی بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں صفات جلالیہ، اگر خدا کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں صفات اکرامیہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیر مرشد ڈاکٹر عبدالحی کے حوالے سے کہا ہے کہ صفات جلالیہ سے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، صفات اکرامیہ سے اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب رحمت اور خوف امید دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس سے ایک تیسری صفت پیدا ہوتی ہے جس کو خشیت کہا جاتا ہے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت بہت بڑی اعلیٰ ایک چیز ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ سبحان اللہ کو مقدم و بحمدہ کو مؤخر کیا گیا، کیوں؟ اس وجہ واسطے کہ خدا کے تنزیحات اور خدا کی ذات پاک کو نہ ماننے والے بہت دنیا کے اندر گزرے ہیں، اس وجہ واسطے اس کو یا یوں کہو بلکہ یوں کہو کہ پہلے درجہ تخلیہ کا ہوتا ہے پھر تحلیہ کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب آپ کسی دیوار کو رنگ کرتے ہیں تو پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں ایک مال کے ساتھ، پھر اس کے بعد رنگ چڑھتا ہے، تو گویا کہ سبحان اللہ کی صفت کے اندر تخلیہ تھا، صفائی تھی۔ وبحمدہ کے اندر تحلیہ اس کی تزیین ہے، ہمیشہ اصول یہ ہے کہ پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ، اس کے بعد تحلیہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اس کا تکرار کیا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہاں جی خدا کے بے ادبی کرنے والے بڑے لوگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا کے یہ بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن اللہ، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ آج کل آپ مشرک دیکھو، مسلمان دیکھو، کوئی پیران پیر کو، کوئی کسی کو کسی کو، اس لیے اس کا تکرار کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ لفظ قرآن پاک کے اندر 30 شکلوں کے ساتھ آیا ہے، کہیں سبحان اللہ، کہیں سبح، کہیں سبحان ربی، 30 شکلوں میں قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا ہے، تو اس کا تکرار کیا گیا، اشارہ ہو گیا اس کی طرف کہ بھئی جب اللہ کی ذات پاک کی دربار میں بے ادبیاں کرتے لوگ بہت تھے، اس لیے اس لفظ کا تکرار کیا گیا۔ باقی رہا یہ بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو آخر میں کیوں لایا؟
اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی آخر مجلس میں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک کہے تو اس مجلس کے جتنے غلطیاں ہوتی ہیں ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اس بخاری کی تصنیف کے اندر 16 سال لگائے۔ امام بخاری نے 1 سال میں 16 سال اس بخاری کی تصنیف میں اور ان احادیث کو جمع کرنے میں لگائے۔ گویا کہ امام بخاری اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب میں مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے تگودو کی محنت کی وہ میری پوری ہو گئی، 16 سال میں نے مکمل کر لیے۔ اگر مجھ سے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے دربار کے اندر ہم اس غلطی سے یا اللہ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔